महंगाई से तंग आवाम पर पेट्रोल बम का वार। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमत में 11 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई दारुल हुकूमत में वक्फे से बारिश। मॉडल टाउन, जोहर टाउन, मुस्लिम टाउन और कलमा चौक में अब्र रहमत। अड्डा प्लॉट, रावंड और वाबड़ा टाउन में भी बादल बरसे। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का अंदरून लाहौर के नशेबी इलाकों का दौरा। बर वक्त निकासी आब यकीनी बनाने और मेन हॉल्स पर खड़े एहलकारों को शाबाश दी। कहा कि शहर के नशेबी इलाकों में वासा की इजाफी नफरी तैनात की गई है। वजीर आला की हिदायत पर तमाम अफसरान फील्ड ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। बागों के शहर में कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज बारिश। निकासी आपके लिए टीमें सोरिंग पॉइंट्स पर फाल रहीं। शहरी बिजली के खंभों से दूर रहें। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की फील्ड स्टाफ के लिए हिदायत जारी। कहा कि तमाम डिस्पोजल स्टेशंस को पूरी गुंजाइश से फाल रखा जाए। मॉनसून बारिशों के दौरान ज़िले इंतजामिया और बासा फील्ड में मुतहरिक। बारिश के पेश नज़र तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को फील्ड में रहने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने कहा कि ज़िले इंतजामिया और वासा जिला भर में निकासी आप को यकीनी बना रही है। बारिश के दौरान निकासी आप का अमल बिला तातुल जारी रखा जाए। नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी की जाए। शहर में होने वाली तेज बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। बारिश के बायस शहर के दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिप होने और मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। शदीद बारिश में ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत में इजाफा। स्टाफ की शदीद कमी के बायस इनफरादी शिकायत का बरवक्त अजाला भी मुमकिन न रहा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। PDMA ने सूबाई कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट कर दिया। DG PDMA की मुतल्लिका अजला को अमला और मशीनरी हाई अलर्ट रखने की हिदायत। दरिया रावी में सैलाब का खतरा टल गया। तर्जमान PDMA का कहना है कि चनाब, जहलुम और सतलुज में भी पानी का बहाव नॉर्मल लेवल पर है। मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नज़र कमजोर अजला में इंतजामात मुकम्मल हैं। आवाम से अपील है कि बरसात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के लिए ठंडी हवा का झोंका। मुअत्तल अरकान सेनेट इंतखाबात में वोट कास्ट कर सकेंगे। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 26 मुअत्तल अरकान के हक राय दही के हवाले से वजाहत जारी कर दी। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक अरकान असम्बली 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाबात में अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट कर सकेंगे। सेनेट की नशिस्त के लिए ज़िमनी इंतखाब 21 जुलाई को होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मलिक अहमद खान ने मॉनसून के दौरान हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब में सियासी मफाहमत की जानिब कदम। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ बशमूल 20 लाख से ज़ायद जुर्माने की वसूली रोक दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस हवाले से भी हिदायत जारी कर दी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 1-2 रोज़ में मुलाकात मुतवक्के। पेशरफ की बुनियाद पर आइंदा का फैसला किया जाएगा। तारीख में आप नज़र दौड़ाएं तो चीज़ें सड़कों पे या एजिटेशन से या तोड़ फोड़ से हल नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े जो लीडर गुजरे हैं दुनिया की तारीख में, उन्होंने अपनी अचीवमेंट जो है वो डायलॉग से की, टेबल पे बैठ के की। तो बेहतर ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के और किसी नतीजे पे पहुंच के मुल्क को बेहतरी की।
علی امین گنڈاپور لاہور ضرور آئیں، پنجاب کے امن و امان کی صورتحال پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ گورنر پنجاب کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر کڑی تنقید۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پہلے اپنے صوبے پر توجہ دیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی 90 دن کی تحریک ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی لاہور کی صدارت کا تاج کس کے سر سجے گا؟ لاہور کے صدر کے لیے 4 نام شارٹ لسٹ کر دیے گئے۔ ڈاکٹر عائشہ شوکت، فیصل میر، بیرسٹر عامر حسن اور سبط حسن کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں۔ لاہور کی صدارت کے لیے ڈاکٹر عائشہ شوکت اور فیصل میر محفوظ مضبوط امیدوار۔ رواں ہفتے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی منظوری کے بعد تنظیم سازی کا اعلان کیا جائے گا۔ حکومت اور شوگر ملز مالکان کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ چینی کا ایکس مل ریٹ 165 روپے کلو مقرر۔ دکانوں پر چینی تاحال 190 روپے کلو میں ہی فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں کے مطابق دکانوں پر چینی ابھی تک سستی نہیں ہوئی۔ تاجروں پر 37AA اور 21S جیسے کالے قوانین قبول نہیں۔ انجمن تاجران لاہور کا پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ صدر مجاہد مقصود بٹ نے کہا کہ 19 جولائی کو لاہور اور 26 جولائی کو پورے پاکستان میں احتجاج کیا جائے گا۔ حکومت نے FPR کو ناجائز اختیار دے کر تاجروں کے لیے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ محکمہ ریلویز ترقی کی جانب گامزن۔ پاک بزنس ٹرین کی اپ گریڈیشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف 19 جولائی کو لاہور ریلوے اسٹیشن پر جدید ٹرین کا افتتاح کریں گے۔ پاک بزنس ٹرین اب 28 نئے ڈیجیٹل چائنیز کوچز پر مشتمل ہوگی۔ مفت وائی فائی کے ساتھ ڈائننگ کار شامل ہوگی۔ پاک بزنس ٹرین کے کرائے میں اضافے کا بھی امکان۔ ریلویز حکام کے مطابق ٹکٹوں کی آن لائن بکنگ اور لائیو ٹریکنگ ایپ کی بھی مزید اپ گریڈیشن جاری ہے۔ محکمہ ریلویز کا 11 ٹرینیں پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ۔ ریلویز حکام کے مطابق خواہش مند فرموں سے 12 اگست تک بیڈ سے طلب کر لی گئی ہیں۔ 12 اگست کو ہی ٹیکنیکل بیڈز کھولی جائیں گی۔ ٹرینیں پرائیویٹائز کرنے کے فیصلے کو مسافروں کو بہتری سفری سہولیات، ریونیو میں اضافے کے لیے کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تمام اضلاع میں بلا تفریق یکساں سہولیات کا مشن۔ پنجاب کے 10 اضلاع میں نئی واسا ایجنسیز کی تشکیل میں اہم پیش رفت۔ 9 تشکیل شدہ واسا میں مینیجنگ ڈائریکٹرز کی تقرری کر دی گئی۔ محکمہ S&GAD نے تقرری اور تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صوبائی وزیر صحت فالو اپ دورہ کرنے جن اسپتال پہنچ گئے۔ غفلت برتنے پر AMS کو معطل کر دیا۔ مریضوں کو آسانی کے لیے پرچی کاؤنٹرز بڑھانے کی ہدایت۔ خواجہ سلمان رفیق نے مختلف وارڈز کا بھی دورہ کیا۔ صفائی ستھرائی کو مزید بہتر بنانے کا حکم۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کا ایکشن۔ PIC میں غفلت برتنے پر 3 ملازمین کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈپٹی ڈرگز کنٹرولر نادیہ قمر، کمپیوٹر آپریٹر محمد خرم آفتاب اور جونیئر ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنالوجی غلام علی کو عہدوں سے ہٹایا گیا۔ نادیہ قمر کو محکمہ ہیلتھ کیئر رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ محمد خرم آفتاب کا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی وزیر آباد میں تبادلہ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ صوبائی وزیر تعلیم کی زیر صدارت ضلعی تعلیمی افسران کا اجلاس۔ رانا سکندر حیات نے کہا کہ ہر ضلع میں 100 ایسے سرکاری اسکول ہوں جہاں پر داخلوں کے لیے ویٹنگ لسٹ ہو۔ ایسا تعلیمی نظام بنائیں کہ آپ خود بھی سرکاری اسکولوں پر اعتماد کر سکیں۔ اسکولوں کی بہتری کے حوالے سے لاہور کا لیڈنگ رول ہونا چاہیے۔ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا اہم اقدام۔ ویژن 2023 کے مطابق خواتین کے لیے انقلابی منصوبے متعارف کرا دیے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ کہا کہ خواتین کے لیے نئے منصوبوں کا آغاز وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خواب کی تعبیر ہے۔ خواتین وکلا کے لیے فیمیل بار رومز شروع کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر قانون کی زیر صدارت محکمہ قانون میں اجلاس۔ کالا شاہ کاکو جوڈیشل اکیڈمی کے تعمیراتی کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ملک صہیب احمد بھرت نے کہا کہ پنجاب حکومت نے تاریخ میں پہلی بار تحصیل سطح پر بارز کو گرانٹس دیں۔ شمالی اور جنوبی پنجاب میں جدید ایکو ٹورزم نیٹ ورک کے لیے کام کا آغاز۔
سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ مریم نواز پہلی وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے پنجاب میں سیاحت کے فروغ اور تاریخی ورثے کی حفاظت کو مشن بنایا۔ سیاحت کا فروغ ماحولیاتی بہتری کے ساتھ عالمی امیج بھی بہتر بنائے گا۔ نئے مالی سال کا آغاز، پنجاب حکومت نے 332 ارب روپے کا اجرا کر دیا۔ پنجاب حکومت نے نئے مالی سال میں 3050 ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کا اجرا کیا۔ پنجاب حکومت نے نئے مالی سال میں ریکارڈ حجم کا ترقیاتی بجٹ منظور کر لیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا حلقے میں کھلی کچہری، مختلف یونین کونسلز کے چیئرمین حلقہ مائدین اور عوام کے مسائل سنے۔ کہا کہ ملکی ترقی میں اپوزیشن اور جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر چلنے کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ اپوزیشن بینچوں والے ممبران بھی تہذیب اور روایات کا خیال رکھیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومت عوام کی خدمت اور سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ تجاوزات سے پاک لاہور چل پڑا ہے نیا دور، شہر بھر میں انسداد تجاوزات میگا کریک ڈاؤن جاری، 48 گھنٹے میں 55 ٹرک سامان ضبط، شاہدرہ، گلبرگ، اسلام آباد میں بھرپور کارروائیاں کی گئیں، مغل پورہ، ہربنس پورہ، فیصل ٹاؤن میں بھی سینکڑوں تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنی اسکیموں کی فائلوں کی سفٹنگ میں ناکام، چیف سیکرٹری کی دی گئی ڈیڈ لائن گزر گئی مگر فائلوں کی سفٹنگ مکمل نہ ہو سکی۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے ایل ڈی اے حکام کو 24 جون کی ڈیڈ لائن دی تھی، فائلوں کی سفٹنگ ایل ڈی اے کے لیے درد سر بن گئی۔ وائس چیئرمین ایل ڈی اے کا ٹولنٹن مارکیٹ کا دورہ، میاں مرغوب احمد نے ٹولنٹن مارکیٹ کے کوریڈورز اور بیک سائڈ پر کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے ٹولنٹن مارکیٹ کی اپ گریڈیشن کے بارے میں بریفنگ دی۔ وائس چیئرمین ایل ڈی اے نے کہا کہ ٹولنٹن مارکیٹ سے گندگی اور بدبو کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ سلاٹر ہاؤس میں یومیہ 1 لاکھ سے زائد مرغیوں کو ذبح کرنے کی گنجائش ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت اجلاس، لینڈ ایکوزیشنز پروسیس اور ڈیجیٹل ریفارمز کا جائزہ لیا۔ ایل ڈی اے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اسٹرکچر پلان، روڈز کی لینڈ ایکوزیشن کا پروسیس ڈیجیٹل کرے گا۔ ریکارڈ ڈیجیٹل ہونے سے شہریوں کو ادائیگی کا پروسیس آسان ہوگا۔ وائس چیئرمین واسا چوہدری شہباز احمد فیلڈ میں متحرک، چوہدری شہباز احمد نے خیابان فردوسی پر ٹرنک سیور لائن کا دورہ کیا۔ ایکسین پروجیکٹ مظفر عباس نے پروجیکٹ پر پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ وائس چیئرمین واسا چوہدری شہباز احمد نے سیفٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ پنجاب پولیس کی کنوینس الاؤنس دیا جائے گا۔ حکومت پنجاب نے نئے مالی سال کے بجٹ میں 5 ارب 10 کروڑ 37 لاکھ روپے مختص کر دیے۔ ضلع پولیس کے لیے 3 ارب، اسپیشل برانچ کے لیے 4 کروڑ، 5 کانسٹیبلری کے لیے 28 کروڑ اور پولیس قومی رضاکاروں کے لیے 48 لاکھ روپے مقرر۔ آئی جی پنجاب کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات، ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے۔ آئی جی پنجاب نے ڈسپلن، ایڈمن، پروموشن، ویلفیئر سمیت مختلف درخواستوں پر احکامات جاری کیے۔ ای گورننس کے ذریعے سے شفافیت کو برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر مارکیٹنگ کے زیر اہتمام تربیتی نشست کا اہتمام، ڈیجیٹل گورننس اور پروکیورمنٹ ریگولیشن کے تربیت کی گئی، 90 افسران کی تربیتی نشستوں میں شرکت۔ لاہور میں مانسون کی مسلسل بارشوں نے کھلاڑیوں کی ٹریننگ روک دی، سمر سپورٹس کیمپس میں شریک بچوں سمیت کئی قومی کھلاڑی متاثر، گراؤنڈز میں پانی بھر جانے سے تربیتی سرگرمیاں معطل ہو گئی۔